وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات۔ صاحبان فکر و شعور، رب ذوالجلال نے ایک بار پھر ہمیں اس ماہ محرم میں حسینیت کے پیغام کو اپنے قلب پہ اتارنے اور اسے اپنے عمل کا حصہ بنانے کی موقع غنیمت رب ذوالجلال نے عطا کیا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس صف عذاب پہ بیٹھ کر کربلا والوں کے پیغام کو درک کرتا ہے اور پھر اسے اس پیغام کو اس معاشرے میں جو حسینیت سے ناآگاہ معاشرہ ہے اس تک اس پیغام کو پہنچاتا ہے۔ عزم حسینی کی ترویج کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں، کیونکہ اس مختصر گفتگو کا موضوع ہے تفہیم کربلا اور اس کے تقاضے۔ بآواز بلند صلوات کربلا کی تفہیم ناممکن ہے اگر غدیر کو نہ سمجھا جائے۔ آپ کے اذہان کو تر و تازہ کرنے کے لیے پہلے غدیر کے حوالے سے چند اشعار، اس کے بعد صرف مختصر سا ایک پیغام آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ یقیناً اپنے غدیری جذبے کو جگاتے ہوئے میرے اس نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ حیدری۔ چشم فلک نے دیکھا نظارہ غدیر کا، چشم فلک نے دیکھا نظارہ غدیر کا، میدان عظمتوں نے سنوارا غدیر کا، اور بازو بلند کر کے علی کا رسول نے، بازو بلند کر کے علی کا رسول نے اسلام کو دیا ہے سہارا غدیر کا، اور اسلام کو دیا ہے سہارا غدیر کا۔ ہٹ کر خم غدیر سے نہ دین کر تلاش، ہٹ کر خم غدیر سے نہ دین کر تلاش، اسلام تو ہے سارے کا سارا غدیر کا، اسلام تو ہے سارے کا سارا غدیر کا، اور دست نبی پہ اور بھی آلہ لگے علی، دست نبی پہ اور بھی آلہ لگے علی، منظر یہ کس قدر تھا پیارا غدیر کا، اور دشت تپیدہ گلشن الفت میں ڈھل گیا، دشت تپیدہ گلشن الفت میں ڈھل گیا، ماحول یوں ولا نے نکھارا غدیر کا۔ اور حاصل کلام یہ شعر اور تفہیم کربلا اس کے ساتھ ہوگی کہ روزہ نماز حج و عبادات گوناگوں، روزہ نماز حج و عبادات گوناگوں، پورا نہ کر سکیں گی خسارہ غدیر کا۔ اگر غدیر کو سمجھ لیا جاتا تو کربلا بپا نہ ہوتی۔ کربلا کے بپا ہونے کا سبب یہی ہے کہ مسلمانوں نے غدیر کو نہیں سمجھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ عزاداران مظلوم کربلا کو متوجہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ذکر مظلوم کربلا کا اجرا رکھو، جاری رکھو، ایسا نہ ہو کہ کربلا کو بھی غدیر کی طرح بھلا دیا جائے۔ لہذا تفہیم کربلا کا پہلا مرحلہ ہے یہ صف عزا، تفہیم کربلا کا پہلا مرحلہ ہے مجلس عزا، تفہیم کربلا کا پہلا
مرحلہ ہے ان آنکھوں سے اشک بہنا، ان آنکھوں سے آنسو بہنا، لیکن ان آنسوؤں میں معرفت ہونی چاہیے۔ خوبصورت جملے آپ کے اذہان تک پہنچا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اگر سوچتے ہیں کہ یہ غم حسین میں جو روتا ہوں، یہ جو آنسو بہاتا ہوں، یہ آنسو کیا ہیں؟ آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ آب ہے کیا؟ آنکھ سے نکلا ہوا پانی کا ایک قطرہ ہے یہ آنسو؟ عام آنسو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن غم حسین میں بہایا جانے والا آنسو دراصل کلزم معرفت کا ایسا قطرہ ہے جو راہ حق پہ چلنے والوں کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ اگر میری ملت کے نوجوان میرے ان جملوں کو اپنے قلب میں بٹھا لیں کہ غم حسین میں جو میں آنسو بہا رہا ہوں، اس کے پیچھے معرفت کربلا کا اتنا گہرا شعور ہونا چاہیے کہ جب آنکھ سے یہ آنسو بہے تو میں کلزم معرفت کا شناور بن جاؤں۔ اور جب اس طرح عزاداری مظلوم کربلا ہوگی، جب اس طرح غم حسین میں آنسو بہایا جائے گا، جب اس طرح غم حسین میں ہم آنسو بہائیں گے تو یقیناً ہمارے ان آنسوؤں کے سیلاب سے اپنے دور کا ہر طاغوت ہمیں بہتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی تو وہ عزاداری مظلوم کربلا تھی کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے انقلاب کا محور ہے کربلا، اور ماتم کے بارے میں امام خمینی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو ماتمی کا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھتا ہے، یہ دراصل اس ماتمی کے سینے پہ نہیں لگتا، بلکہ یہ طاغوت کے چہرے پہ تماچا ہے، یہ ماتم حسین ابن علی۔ لہٰذا عزاداری مظلوم کربلا معرفت کے ساتھ ہوگی، عزاداری مظلوم کربلا عرفان کے ساتھ ہوگی، عزاداری مظلوم کربلا مکمل آگاہی کے ساتھ ہوگی، تو پھر ہمارا حشر بھی انہی شہدائے کربلا کے ساتھ ہوگا۔ اور اپنے قطع کے ساتھ آپ کی زحمتوں کو سماعت ختم کر رہا ہوں کہ چراغ ہم حسینی ہیں کیا؟ میں حسینیوں کی تعریف بتا رہا ہوں، میں حسینیوں کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ چراغ دوشے ہوا پہ جلا کے رکھتے ہیں، چراغ دوشے ہوا پہ جلا کے رکھتے ہیں، ولا کے جذبے ہمیشہ جگا کے رکھتے ہیں، چراغ دوشے ہوا پہ جلا کے رکھتے ہیں، ولا کے جذبے ہمیشہ جگا کے رکھتے ہیں۔ اور اجل سے کیسے ڈریں گے کہ ہم حسینی ہیں، اجل سے کیسے ڈریں گے کہ ہم حسینی ہیں، دلوں میں عزم شہادت سجا کے رکھتے ہیں، اس لیے ہم کربلا والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم کربلائی ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم موت سے آنکھیں ملا کر چلتے ہیں، اور کربلا والوں کے راستے پہ چلنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں تفہیم کربلا کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے اس دور کے سچے حسینی اور کربلائی بن سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔